بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک آزمائش و تکلیف میں مبتلا رہے۔ قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں نے ان کو چھوڑ دیا، صرف ان کے 2 مخلص بھائیوں نے تعلق قائم رکھا جو صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن ایک نے دوسرے سے کہا کہ جانتے ہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ اس جیسا گناہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ دوسرے نے پوچھا کہ ان سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو 18 سال کا عرصہ بیت گیا، اللہ نے ان پر رحم نہیں کیا اور ان کی بیماری اور تکلیف کو دور نہیں فرمایا۔ ایک روز جب دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو اس سے صبر نہ ہو سکا۔ اس نے وہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا کہتا ہے، ہاں البتہ یہ بات ہے کہ جب میرا 2 آدمیوں کے پاس سے گزر ہوتا، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو میں اپنے گھر واپس آ جاتا اور اس خیال سے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سے درگزر کر دیتا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب حاجت کے لیے نکلتے اور اپنی ضرورت پوری کر لیتے تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ تک پہنچا دیتی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کی اور اسی جگہ پر ان کی طرف وحی نازل ہوئی کہ یعنی اپنے پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا۔ ادھر بیوی منتظر تھی اور انہوں نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر بعد حضرت ایوب علیہ السلام ان کے پاس پہنچے۔ اس وقت حال یہ تھا کہ ساری تکلیف اور بیماری ختم ہو چکی تھی اور پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو گئے تھے۔ بیوی نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگی، اللہ برکت دے، کیا تم نے خدا کے وہ پیغمبر جو تکلیف میں مبتلا ہیں کہیں دیکھے ہیں؟ خدا گواہ ہے کہ جب وہ تندرست تھے تو ان کی شباہت اور شکل تجھ سے بڑی ملتی جلتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ایوب ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ان گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بادل کے ٹکڑے بھیجے اور ان میں سے ایک نے گندم کے کھلیان پر سونا برسایا جس سے وہ کھلیان سونے سے لپالپ بھر گئے، اور دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی جس سے وہ کھلیان چاندی سے لپالپ بھر گئے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمائشیں پیش آتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آمدہ آزمائش پر صبر کیا۔ انسان کو اپنے دین پر استقامت کے بقدر آزمائش پیش آتی ہیں، صبر کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں رب تعالیٰ کی بے حد قدر و عظمت تھی کہ ان لوگوں کو جو جھگڑتے اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی وفاداری معلوم ہوئی۔ نیک بیوی ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، خوشحالی ہو یا تنگ حالی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت ہوئی کہ اس ذات نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کر کے ان کو شفا بخشی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر جو راضی رہتا ہے اس کو بالآخر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ناخوش ہونے والے کے نصیب میں خدا کی ناراضگی۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہر تنگی کے بعد کشادگی اور مصیبت کے بعد راحت ضرور حاصل ہوتی ہے۔